سب کو پتہ ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہر بندے کو یہ عبارت یاد ہے، مسلمان بھائی بھائی. لیکن اس بھائی چارے کا مطلب کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے اقرار کر لینا کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں اور انہیں بھائی بھائی ہونا چاہیے؟ کیا تمام انسان بھائی بھائی نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سب بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ بھائی چارہ اسلامی اور دینی نہیں ہے. کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، مشرک ہے، کافر ہے. نسلی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں. تو پھر مسلمانوں کو کیوں کہا گیا کہ آپس میں بھائی بھائی ہو جو؟ مومنوں کو کیوں کہا گیا کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بنو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبی اخوت میں، جو خونی رشتہ داری میں بھائی بھائی ہونا ہے، اس میں اور اسلامی بھائی بھائی ہونے میں فرق ہے. خونی اخوت میں اور دینی اخوت میں فرق ہے. خونی اخوت تو سب انسانوں کی پہلے سے موجود ہے. پھر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم دین کی بنیاد پہ بھائی بھائی بن جاؤ. کیسے بنیں گے دین کی بنیاد پہ بھائی بھائی؟ اسلامی بھائی چارہ کیسے قائم ہوگا؟ اسلامی اخوت کے تقاضے کیا ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں؟ تو جتنی بھی آیات ہیں قرآن کریم کی اس حوالے سے، اخوت کے حوالے سے، بھائی چارے کے حوالے سے، یا جتنی بھی احادیث ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو اس میں طریقہ بھی بتایا گیا ہے، تقاضے بھی بتائے گئے ہیں کہ کیسے تم بھائی بھائی بنو. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اتنا ٹکڑا تو ہم نے یاد کر لیا اور ہمارے سلیبس کی کتابوں میں بھی آ گیا اور رٹا مار لیا، بچوں کو بھی یاد ہو گیا، مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں. لیکن بات یہاں ختم تو نہیں ہوئی، اسی کی تو وضاحت آگے کی گئی ہے، اسی کا تو مطلب آگے سمجھایا گیا ہے اسی حدیث میں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. بھائی چارے کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی بھائی چارہ ہوتا کیا ہے؟ کہ ایک مسلمان کبھی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا. اگر ایک مسلمان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلامی بھائی چارے کا انکاری ہے، عملاً تکذیب کر رہا ہے قرآن کریم کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی. ماننے سے انکار کر رہا ہے کہ میں بھائی بھائی نہیں بننا چاہتا، میں اسلامی بھائی چارے کو نہیں مانتا، کیونکہ اس کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا. بات یہاں تک بھی نہیں ہے کہ آپ ظلم نہیں کریں، بلکہ اس سے آگے ہے. فرمایا وَلَا يُسْلِمُهُ. صرف ظلم ترک کرنا کافی نہیں کہ آپ کسی پر ظلم نہیں کر رہے تو آپ کا اسلامی بھائی چارہ قائم ہے، نہیں. فرمایا کہ خود بھی ظلم نہیں کرنا، اور اگر کوئی اس پر ظلم کر رہا ہو بھائی پر تو اس کو بھی ظلم نہیں کرنے دینا. مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، اپنی بساط اور اپنی استطاعت کے مطابق مظلوم کی مدد کرنی ہے. وَلَا يَخْذُلُهُ. مسلمان جو مسلمان کا بھائی ہونے کا دعوے دار ہے کہ واقعی میں اسلامی اخوت کو مانتا ہوں، کبھی بھی کسی مصیبت میں مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ نہیں سکتا. اگر وہ مسلمان کا بھائی ہے تو کسی مصیبت اور پریشانی میں، کسی آسمانی آفت میں، یا کسی دشمن کے حملہ کرنے کی صورت میں وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ نہیں سکتا اگر وہ واقعی مسلمان کو بھائی سمجھتا ہے اور اسلامی اخوت کا دعوے دار ہے. تو مظلوم مسلمان کو یا مصیبت زدہ مسلمان کو
بے یار و مددگار چھوڑ نہیں سکتا، اپنی بساط کے مطابق پوری کوشش کر کے اس کی مدد کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، دونوں کی مدد کرنی، ظالم ہے تب بھی مدد کرنی ہے، مظلوم ہے تب بھی مدد کرنی۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، مظلوم کی تو مدد کرنے کی بات سمجھ آتی ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم روکیں اور اس کی مدد کریں، ظالم کی کیسے مدد کرنی؟ ظالم کی مدد کریں گے تو وہ تو اور زیادہ ظلم کرے گا۔ فرمایا تم سمجھے نہیں ہو بات، ظالم کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو۔ ایک مسلمان کا حق ہے، اگر وہ ظالم بھی ہے یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں، ہر جو وسیلہ آپ کے پاس ہے اس کو بروئے کار لائیں اور اس کو ظلم سے روکیں۔ ظلم سے روکے گا دنیا میں نہیں تو آخرت میں آپ کا شکر گزار ہوگا کہ آپ نے اس موقع پر مجھے گناہ سے روک دیا تھا، آپ نہ روکتے تو میں یہ ظلم کرنے والا تھا اور میں جہنم میں جانے والا تھا، میں اللہ کے عذاب میں جکڑا جانے والا تھا، آپ نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ مسلمان کا حق ہے، ظالم ہو تب بھی ظلم سے روک کر اس کی مدد کریں، یہ اس کی مدد ہے، دنیاوی نہیں تو اخروی مدد ہے۔ دنیا میں بھی مدد ہوتی ہے، آپ ظالم کو ظلم سے روک لیں تو جو اس ظلم کے بعد کے نتائج ہیں جو ظالم پر بھی مرتب ہونے والے، بعد میں اس کو کوئی سزا ہونے والی ہے، بعد میں اس کو کوئی قید ہونے والی ہے، بعد میں اس کے خاندانی یا مالی طور پر کوئی برے نتائج نکلنے والے ہیں، تو آپ اس کو روک دیتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ کا شکر گزار ہوگا کہ فلاں موقع پر مجھے فلاں بندے نے روک دیا تھا، نہ روکتا تو آج میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ کتنے لوگ ظلم کی وجہ سے دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو گئے، آخرت تو پھر ہونی ہونی۔ تو مسلمان کو ظلم سے روکنا بھی ہے اور مظلوم کی مدد بھی کرنی ہے، یہ اسلامی اخوت کا بنیادی تقاضا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بغیر اسلامی اخوت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اگر ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو تم نے ان کے مابین صلح کروانی ہے۔ ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اگر اختلاف ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، جلدی پر تیل ڈالے، لڑائی کو اور بھڑکائے، دونوں فریقوں کے جا کر کان بھرے تاکہ آپس میں اور زیادہ لڑیں اور ان کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر وہ خوش ہو۔ کیا یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے؟ نہیں۔ اگر مسلمان ہیں اور واقعی مسلمانوں کو بھائی سمجھتے ہیں، ایمانی اخوت اور اسلامی اخوت کے دعوے دار ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ جہاں بھی اختلاف اور جھگڑا ہو اپنی پوری کوشش کر کے اس اختلاف اور جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش۔ اور یہ اختلاف اور جھگڑا مسلمانوں کا آپس میں یہ اتنی بری چیز ہے کہ اسلام نے اپنا قانون ہی بدل دیا یہاں پر آ کر۔ جھوٹ بولنا جرم ہے، حرام ہے، بلکہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ جہنم میں لے کے جاتا ہے بندے کو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے اس قانون کو استثناء ایک موقع پر دی، ویسے تو 3 موقع ہیں، ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ 2 مسلمان بھائی اگر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان کے آپس میں اختلافات بڑھ رہے ہیں، تو آپ جھوٹ بول کر ان کا اختلاف ختم کر سکتے، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے مسلمان بھائی جس کی اس سے عداوت ہے، اس کی کہی ہوئی باتیں اس کے بارے میں جا کر اس کے کان میں بھریں اور اس کو اور بھڑکائیں۔ آپ اس کے بارے میں کلمہ خیر اپنی طرف سے بنا کر کہہ دیں کہ بھائی آپ اتنے زیادہ گرم ہیں، وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے، میں نے آپ کے بارے میں اس سے اچھے کلمات سنے ہیں۔ لا محالہ ایسی بات سنے گا تو اس کا بھی دل نرم ہوگا کہ میں اتنا جذبات میں آیا ہوں، اس کے میرے بارے میں جذبات اچھے ہیں۔
اسی طرح دوسرے کو جا کر کہیں تو لڑائی ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جھوٹ کو بھی جائز قرار دیا۔ اتنی بڑی بات ہے مسلمانوں میں اختلافات کو ختم کرنا اور بھائی چارے کو قائم کرنا، اور بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ختم کریں، اس اختلاف کو بڑھاوا نہ دیں۔ اور پھر اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان مصیبت زدہ ہے، دنیا میں جہاں بھی ہے، صرف اسلام کا رشتہ ہے آپ کا اس کے ساتھ، کوئی خاندانی رشتہ نہیں، علاقے کا بھی رشتہ نہیں، گاؤں دیہات کا بھی رشتہ نہیں، گلی محلے کا بھی رشتہ نہیں، رشتہ صرف اسلامی ہے۔ اس اسلامی رشتے کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ بےتاب ہو جائیں، جب تک وہ مصیبت سے نکل نہیں جاتا آپ بھی اپنے آپ کو مصیبت زدہ سمجھیں، اس کی مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا کریں، اس میں پریشان رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین، مسلمانوں کی، مومنوں کی مثال، آپس میں ایک دوسرے کی محبت کی مثال، ایک دوسرے سے مودت کی مثال، ایک دوسرے پر شفقت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہوتی ہے۔ ایک جسم میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں نا، دل ہے، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، پیٹ ہے، سینہ ہے، مختلف اعضاء ہیں اور ان کے مختلف کام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگرچہ ان کے کام مختلف ہیں، ہر عضو اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے تو باقی چین سے نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پاؤں میں تکلیف ہے تو دل سکون سے ہو کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، دماغ سکون سے ہو کہ مجھے کیا پرابلم ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ایک جسم میں ایک عضو اگر بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے سارا جسم بے خوابی کا شکار ہو، نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے کہ جب تک تکلیف ختم نہیں ہوتی ایک عضو کی، سارے اعضاء پریشان رہتے ہیں۔ مومنوں کی، مسلمانوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک مسلمان اور مومن اگر پریشان ہے تو سارے مسلمان اس کی پریشانی ختم ہونے تک پریشان رہے، اس کو اپنی پریشانی سمجھے۔ اور اسی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ یہ اسلامی اخوت ہے کہ ایک مسلمان مصیبت اور پریشانی میں ہے تو سارے اس مصیبت اور پریشانی کو اپنی مصیبت اور پریشانی سمجھ کر ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر ہمیں مصیبت ہے تو ہم ہر ممکن کوشش نہیں کریں گے، جیسے تیسے ہوگا ہم اپنی مصیبت کو ختم کریں، اپنے درد کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو کسی دوسرے مسلمان کو درد ہے تو ہمیں محسوس ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، مسلمانوں کو بھائی بھائی سمجھا ہی نہیں، ہم اسلامی اخوت کے روادار ہوئے ہی نہیں کبھی۔ اگر ہم واقعی اسلامی اخوت کے روادار ہیں تو پھر ہمیں ہر مسلمان کی تکلیف کو اپنا سمجھنا ہوگا اور اس کو ختم کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا، تب ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مسلمان واقعی بھائی بھائی ہوتے ہیں اور ہم اسلامی اخوت کے دعوے دار ہیں۔